کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا، میں آپ کا مجرم ہوں گا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ یاد رکھیں یہ بات، 100% کام کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری بہنوں کی طرف سے کہ عمر بڑھتا جا رہا ہے، رشتے نہیں مل رہے، تو یہ رشتے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، مالی پریشانی بھی حل، قرض کا بوجھ بھی ختم، جادو بھی ختم، بندش بھی ختم، سارے مسائل۔ دکانداری نہیں چل رہی، دکانداری روز بروز بڑھتی ہی جائے گی، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا۔ اتنا آسان لیکن اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ نے اتنا تیز ترین اور طاقتور پاورفل وظیفہ زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ آج میں ایسا تحفہ دے رہا ہوں، آج میں آپ کو ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ یقیناً ایگریمنٹ کے ساتھ شرطیہ علاج، آپ کی حاجت مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جادو سے پریشان، جادو سے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں آج کل، بہت سے زیادہ، دو مسئلے زیادہ ہوتے ہیں، ایک جادو کا مسئلہ بندش اور دوسرا مالی پریشانی قرض، تو یہ دونوں مسئلے انشاءاللہ جڑ سے ختم ہونے والے ہیں۔ اور وظیفہ بھی اتنا آسان کہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ تو بچہ بھی کر سکتا ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے، لیکن سردار وظیفہ ہے، اس میں شک ہی نہیں۔ اس وظیفے سے سب سے پہلے اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو سارے مسائل کا حل۔ اس وظیفے سے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سارے جو غیر اللہ کی محبت ہے دل سے نکل جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، قرض اتر جائے گا، کیونکہ اللہ ہمارا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ دیکھو اللہ جس کا ہو جائے تو پھر یہ سارے کائنات، جس کا اللہ ہو جائے، من کان للہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہو جاتا ہے آپ کا تو پھر یہ سارے کائنات ہی آپ کے۔ اللہ الصمد ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ تو وظیفہ اتنا آسان لیکن اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ نے اتنا تیز ترین اور طاقتور پاورفل وظیفہ زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ اس پر عمل کر کے پھر مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، پھر مجھے بتا دینا ہے کہ اس کے کتنے اثرات ہوئے آپ پر۔ تو آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو دشمنوں کا خوف ہے، جادو کا خوف ہے، جادو سے پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے، ہماری بیٹیوں بہنوں، ہمارے بھائی بہنوں کی رشتے نہیں آ رہے، ان کی شادی کے وقت گزر رہے ہیں، عمر بڑھ رہا ہے، مجھے بہت سے میسج آتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی طرف سے کہ عمر بڑھتا جا رہا ہے، رشتے نہیں مل رہے، تو یہ رشتے بھی مل جائیں گے انشاءاللہ، مالی پریشانی بھی حل، قرض کا بوجھ بھی ختم، جادو بھی ختم، بندش بھی ختم، سارے مسائل۔ دکانداری نہیں چل رہی، دکانداری بھی انشاءاللہ روز بروز بڑھتی ہی جائے گی، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار اس پر تجربہ کریں اور پھر مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں زندگی کے اصول بتانا میرا فرض ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ وظیفہ کب کام کرتا ہے۔ وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ بھائی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے اور وظائف پڑھ رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، وظیفہ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے نا، اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن نہیں، نماز نہیں پڑھوں گا، آپ سے مانگوں گا۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ اسلام ہے؟ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ سے وظائف پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر ہاتھ میں لیے پھرتا ہے، تو بھائی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ جب آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے وظیفہ کام نہیں کرے گا، اجازت دے بھی دوں تو نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بڑا بزرگ آپ کو اجازت بھی دے لیکن آپ نماز نہیں پڑھیں گے پابندی سے تو آپ کا وظیفہ نہیں کرے گا کام۔ تو 5 وقت کی نماز، رزق حلال کی طلب، دوسری بات کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہو، حدیث میں آتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتا ہے، جس کا کھانا پینا، جس کا لباس حرام۔ وہی دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کی طلب ہمیشہ کریں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل۔ آپ کا کتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول فرمائے گا؟ آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، تو آپ کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا؟ شک تو نہیں ہوتا؟ جس دل میں شک ہوتا ہے نا، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں،
آپ شک کو دور کریں اپنے دل سے، اللہ پر یقین کامل رکھیں کہ میرا اللہ بہت اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں، مہربان بھی اتنا کہ 70 ماہوں سے زیادہ، تو کیوں کر میری دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ایسا ہونا چاہیے، بہت پکا یقین کہ وہ قبول کرے گا۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، جس طرح مجھ پر ظن رکھے گا، گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو شک ہو رہا ہو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، جس کو یقین کامل ہو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک کر۔ جو وظیفہ ابھی دے رہا ہوں، جو تحفہ دے رہا ہوں، جو سردار وظیفہ دے رہا ہوں، اس کا آپ تلفظ ٹھیک کریں۔ لیکن بہت آسان ہے، سب کو آتا ہے، بہت آسان وظیفہ ہے، لیکن طاقت اس میں اتنی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی دل میں۔ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا کرنا ہے بھائی، اور کیا مانگنا ہے؟ جب اللہ کی محبت ہی دل میں پیدا ہو جائے تو سارے کام ہی اللہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کا ٹائم بھائی میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو ان 4 شرائط اگر میں نہیں بتاؤں تو آپ کا وظیفہ، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ان 4 شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھیں، پھر کام نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا، میں آپ کا مجرم ہوں گا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں گا۔ یاد رکھیں یہ بات، 100% کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ذو الحجہ میں وہ 5 دن کا وظیفہ پڑھا ہے کبھی؟ وہ جو تکبیرات تشریق کہتے ہیں اس کو، کتنا آسان ہے بھائی، لیکن محبت پیدا کرنے والی تسبیح ہے۔ جب 5 وقت یعنی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 5 دن 23 نمازوں میں آپ فرض نماز کے بعد پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہی تسبیحات آپ نے ایک خاص ترتیب سے پڑھنی ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے کم از کم 40 دن تک۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر کام بن جائے گا، آپ کی ہر جس حاجت کے لیے پڑھو گے وہ حاجات پوری ہوں گی، بلکہ اگر آپ نے زندگی کا معمول بنا لیا تو پھر تو ہر کام آپ کے مطابق، آپ کی خوشیوں کے مطابق ہوگا، آپ کی ہر حاجت خود بخود پوری ہوتی رہے گی، آپ کے تمام مشکلات خود بخود، آپ کی رکاوٹیں خود بخود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا اگر زندگی کا معمول بنا لیا۔ ویسے 40 دن تو مسلسل پڑھیں، 40 دن آپ نے روزانہ، اگر تہجد کی وقت میں ہو تو بہت بہتر ہوگا، ویسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف اور پھر یہ تسبیح، یہ تکبیرات تشریق والے جو تسبیحات ہیں اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 100 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد خوب دل سے اپنی حاجت مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر، رو کر باتیں کرتے ہوئے، اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے، یقین و ایمان کے ساتھ اپنی حاجت مانگے۔ انشاءاللہ العزیز پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 40 دن میں کرنے سے انشاءاللہ 40 دن سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اور اگر میں اس بات کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کو کسی ضرورت کے لیے دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کسی حاجت کے لیے آپ کے حاجات خود بخود پورے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیاں خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔